پاکستان کے ہاتھوں شرمناک شکست کے بعد بھی مودی سرکار کی جھٹائی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ کہا کوئی ایسا امریکی صدر نہیں دیکھا جس نے خارجہ پالیسی کو عوامی انداز میں چلایا ہو۔ جے شنکر کا جنگ کے موقع پر امریکہ سے کال کیے جانے کا اعتراف۔ کہا فون کالز دیگر ممالک کی جانب سے بھی کی گئیں، یہ کوئی راز نہیں۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں امریکی ثالثی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات میں تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے تاریخی دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمیشنر اور بنگلہ دیش کے اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملیں گے۔ اہم بنگلہ دیشی قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے 13 سال بعد بنگلہ دیش کا دورہ کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی مشترکہ کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تربت کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری اعلیٰ حکام بھی ہمراہ۔ آرمی چیف کو فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشنز، جاری ترقیاتی منصوبوں اور بلوچستان کے سماجی اور معاشی حالات بہتر بنانے کی حکومتی عسکری کاوشوں سے آگاہ کیا۔ کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آزاد خان نے میڈیا کو بتایا بدین کے رہائشی عبدالرحمان کے قتل کی تفتیش سے بھارتی نیٹ ورک کا سراغ ملا۔ سی ٹی ڈی سندھ اور وفاقی حساس اداروں نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 8 جولائی کو را کے 6 کارندوں کو گرفتار کیا۔ را نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ سنجیو کمار عرف فوجی ہے جو ایک خلیجی ملک میں مقیم ہے۔ بلاول بھٹو کی رتو ڈیرو کے گاؤں زنگیجہ آمد۔ شہید کانسٹیبل کے صاحبزادے منیب الرحمان اور والد سے تعزیت کی۔ کانسٹیبل منیر احمد نے سومرو جرائم پیشہ افراد کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ فریال تالپور بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ تھیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کام تیزی سے جاری ہیں۔ سول اور عسکری ادارے امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ویڈیو بیان۔ کہا سوات میں بجلی کی فراہمی مکمل بحال ہو گئی۔ ایف ڈبلیو او اور پاک فوج کی ہیوی مشینری کے ذریعے شاہراہوں کی بحالی جاری ہے۔ دریائے ستلج پر ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کا اخراج 1,29,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ پانی کے تیز بہاؤ سے زمیندارہ بند ٹوٹ گیا۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ بارشوں کے بعد میئر کراچی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ گورنر سندھ کی وضاحت۔ کہا میئر کراچی کو آفر کی، مل کر چلتے ہیں۔ مجھ پر پارٹی کا جو قرض تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ مجھ پر سیاسی اور حسد کی بنیاد پر الزامات لگاتے ہیں۔ مجھ پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگاتا۔ ہم ملک کی معیشت کو مضبوط کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان کے شہر اوساکا میں ورلڈ ایکسپو کا دورہ۔ ایکسپو ایسوسی ایشن کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کی خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ایکسپو کے لیے بہتر زندگی کے لیے مستقل کے معاشرے کی تشکیل کے عنوان کو سراہا۔ ولاگر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع۔ جوڈیشل میجسٹریٹ کی NCCIA کی درخواست پر سماعت۔ NCCIA کی جانب سے مزید 24 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ سعد الرحمان کے وکیل کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ کی مخالفت۔ عدالت نے 5 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا۔
آئینی بینچز کے ججز کے انتخاب کے طریقہ کار کا معاملہ طے نہ ہو سکا۔ جوڈیشل کمیشن کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم۔ ذیلی کمیٹی آئینی بینچز کے ججز کے انتخاب کا معیار طے نہ کر سکی۔ معاملہ واپس جوڈیشل کمیشن کو بھیج دیا۔ کمیٹی ججز کارکردگی بارے قواعد پر دوبارہ اجلاس منعقد کرے گی۔ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ تاجروں اور سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے۔ معیشت کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہا ملک کے 10 سے 15% لوگ ڈیجیٹل کاروبار سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مستقبل میں ڈیجیٹل اثاثوں کا رجحان بڑھے گا۔ دوسرے ممالک کی نسبت پاکستان کا بینکنگ نظام پیچیدہ ہے۔ ڈیجیٹل سرمایہ کاری کے حوالے سے ریگولیشنز کو بہتر بنانا ہوگا۔ پاکستان میں چھوٹے صوبوں کی تشکیل کا معاشی منظرنامہ سامنے آ گیا۔ معاشی تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پہلے منظرنامے میں 12 چھوٹے صوبے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرے منظرنامے میں 15 سے 20 چھوٹے صوبوں کا قیام ممکن ہے۔ تیسرے منظرنامے کے مطابق 38 وفاقی ڈویژنز قائم کیے جا سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آبادی کے دباؤ کی وجہ سے صوبوں کو وسائل کی فراہمی میں بڑا فرق دکھائی دیتا ہے۔ غربت، بے روزگاری اور تعلیم کی شرح میں فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اوساکا میں جاری ورلڈ ایکسپو میں شرکت۔ ایکسپو ایسوسی ایشن کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کی جانب سے مریم نواز کا پراتفاق خیر مقدم۔ نمائش سے متعلق بریف کیا۔ وزیر اعلیٰ کا پاکستانی پویلین کا بھی دورہ۔ کہا پنجاب کے شہروں کو فیوچر سٹی کے تصور پر تعمیر و ترقی دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو گرینڈ رنگ کا بھی دورہ کرایا گیا۔ نمائش میں تاریخ رات میں کوس قزح کے عنوان سے واٹر اینڈ لائٹ شو بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز۔ آئی ایس پی آر سمر انٹرنشپ پروگرام 2025 اختتام پذیر۔ 6 ہفتوں پر مشتمل انٹرنشپ پروگرام میں 33 شہروں کے 6,500 سے زائد طلباء کی شرکت۔ ملک کی نامور شخصیات کے ساتھ خصوصی نشستوں کا انعقاد۔ سمر انٹرنشپ کے طلباء نے پی ایم اے کاکول، این سی ٹی سی ببی، پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ سمیت متعدد فوجی تنصیبات کا دورہ بھی کیا۔ طلباء کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ خصوصی نشستوں کا بھی انعقاد کیا گیا۔ طلباء کو سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ سندھ کابینہ کے 3 وزراء جامعات کے پرو چانسلر مقرر۔ وزیر تعلیم سردار شاہ جنرل جامعات کے پرو چانسلر ہوں گے۔ وزیر آبپاشی جام خان شورو انجینئرنگ جامعات کے پرو چانسلر ہوں گے۔ وزیر داخلہ قانون اور پارلیمانی امور ضیاء الحسن لنجار لا یونیورسٹی کے پرو چانسلر ہوں گے۔ محکمہ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔